اتنی لمبی زبان کہ سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو گئے، دونوں برباد و غارت ہو گئے، اور میرا ایمان جاتا رہا، اور میں قہر و قہار غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ اب بھی یہ باز نہیں آ رہا، یہ دیکھ رہا ہے میں بولتا کچھ ہوں، زبان سے نکلتا کچھ ہے، میں کہتا کچھ ہوں، لوگ سنتے کچھ ہیں۔ بد دعا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کے لیے کرتا ہے اور نکلتی اپنی قوم کے لیے ہے۔ یہ بلعام اتنا پاگل ہو گیا، اتنا بھکلا گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر بھی کہتا ہے میں تجھ کو ایک مکر کی چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دے سکو۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت خوبصورت و دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ یہ وبا اتنی پھیلی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے، اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ جب یہ مردود بارگاہ الہی ہوا تو آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو اسی طرح فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتاؤ اس بلعام کے بارے میں جس کو ہم نے آیتیں بھی دیں، اتنا مقام دیا، اور پھر وہ شیطان کے پیچھے لگ کر نامراد ہو گیا۔ تو دوستو یہ واقعہ سارا سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو فرمایا ہماری آیتوں سے جھٹلاتے ہیں تو اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیں تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ بلعام کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام کو اتنی کرامت عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔
اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار و خائب و خاسر نہ کرتا، میرا وہ شکر گزاری نہیں تھا۔ یعنی جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس نے ساری زندگی شکر ادا ہی نہیں کیا۔ مستجاب الدعوات اللہ نے بنایا کہ جب وہ دعا کرتا وہ قبول ہوتی، یہاں تک کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی بربادی کے لیے، شکست کے لیے بد دعا کرانے کے لیے گئے تھے۔ یہ جانتا تھا کہ مجھے اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بلعم کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں۔ اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم کیا تھا اور کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرے گا، اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ ایندھن بن گیا۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاً علماء مشائخ کو مال و دولت کے حرص و لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہرگز کبھی بھی مال کی تمام میں دین کے اندر کسی قسم کی لچک نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہر آنے والا درس جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور آپ قرآن کے اس درس کو سن کر اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔